وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد یقیناً تحقیق بعثہ مقرر کیا ہے مبعوث کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو مالکن بادشاہ. جی یہاں پر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے اپنے نبی سے کہا تھا، نبی چونکہ ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، سموئیل نام تھا سموئیل علیہ السلام نبی کا، تو بوڑھے نبی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کی کمک میں، اس کی جو ہے وہ ماتحتی میں جو ہے وہ جہاد کر سکیں، اور جن لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں میں سے نکالا ہے ہم ان کو جو ہے وہ قتل کر سکیں، ان سے جو ہے وہ جہاد کر سکیں. تو اب جو ہے وہ نبی نے جواب دیا، وقال لهم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعثا تحقیق مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت ملکن، طالوت کو بادشاہ. اب طالوت، ہاں اب طالوت کون تھا؟ دیکھیں طالوت کو جو ہے نا، طالوت ایک 30 سالہ جوان خوبصورت اور قد آور شخص تھا. اچھا اب لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا. اب آپ کو بنی اسرائیل کی نیچر کا، فطرت کا تو اندازہ ہے ہی کہ جو ہے نا وہ پہلے سوال کرتے ہیں، بعد میں اس میں سے جو ہے نا وہ مین میخن نکالتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ طالوت جو ہے وہ تم پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اعتراض جڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو بہتر ہم خود جو ہے وہ اپنے بادشاہ بن جائیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ بادشاہ بن جائیں، کیونکہ ہمارے پاس دولت بھی ہے اور جو ہے وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی ہے. لیکن جو ہے وہ بادشاہت کے لیے جو ہے وہ دولت یا شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں قرآن میں نے ان کی نقل کی ہے، قالو انہوں نے کہا، قالو وہ سب کہنے لگے انا کیسے یکون ہو سکتی ہے لہ الملک اس کے لیے بادشاہی. یعنی اب انہوں نے اعتراض کیا بنی اسرائیل نے کہ طالوت جو ہے وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. علینا ہم پر پناہ اور حالانکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں دل کی بادشاہی کے منہ اس سے قلم اور نہیں یکتا دیا گیا سعادن وسط من المالی مال سے. یعنی انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ طالوت ہم پر جو ہے وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، تو بادشاہت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ جو ہے اس کے پاس تو مال کی وسعت موجود نہیں ہے. تو پھر آگے کیا کہا گیا، اعلیٰ، قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ منتخب کیا ہے اسے علیکم تم پر. اچھا اب کس نے کہا، یہ کوئی بتائے گا کہ کس نے کہا؟ ان کے نبی نے سر. جی ان کے نبی نے سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تم پر. دیکھیں اصطفیٰ مصطفیٰ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، مصطفیٰ بھی استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے پاکیزگی سے ہے، نہیں مصطفیٰ جو ہے نا پاکیزگی سے بھی ہوگا، یعنی چنا ہوگا. ہاں اصل میں نا دو لفظ ہیں، ایک مجتبہ ایک ہے مصطفیٰ، دونوں کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا، چننا. مجتبہ کہتے ہیں کسی کرائٹیریے کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ چننا. مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے نا مارکیٹنگ کا ایگزیکٹو اگر کوئی لگانا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک خاص کرائٹیریا رکھ دیں گے کہ بھائی اس بندے نے ایم بی اے کیا ہو یا ایم کام کیا ہو مارکیٹنگ میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا انٹرویو کلیئر ہو، اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو، یہ مجتبہ ہے، ہم نے اس کو چن لیا ہے ایک خاص کرائٹیریا کے مطابق. مصطفیٰ کہتے ہیں جس میں کوئی کرائٹیریا نہ ہو، جس میں جو ہے وہ جسٹ پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہو، اور یہ لائکنگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی لائکنگ ہے کہ کالا ان اللہ اصطفاہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے خود سے اپنی پسند سے چن لیا ہے علیکم تم پر، کس کو؟ اور زیادہ ہو اور زیادہ دی ہے اسے بسطن کشادگی وسعت
फिर इल्म में वल जिस्म और जिस्म में। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो है वो उसको तालूत को जो है वो तुम पर बादशाह चुन लिया है। और बादशाह चुनने की जो है ना वो वजह क्या बताई अल्लाह ताला ने, कि उसके पास इल्म भी है और उसके पास जो है वो जिस्मानी ताकत भी मौजूद है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला युक्ति देता है, अता करता है, मुल्का हु अपनी बादशाहत, मन ये शाह जिसे चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिन अलीम, वुसअत वाला है, जानने वाला है। जी, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे अपनी बादशाहत में से दे दे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बहुत वुसअत वाला, बहुत इल्म वाला है। अल्लाह को पता है कि कि अल्लाह ने किसको जो है वो अपनी बादशाहत देनी है और क्यों देनी है और कितने मिकदार में देनी है। अच्छा, अब तालूत जो है वो बादशाह जो है वो चुन लिया गया है। और अब भी थोड़ा सा उनमें मसला था बनी इसराइल में, कि जी अब ये कैसे जी बादशाह, ये तो इसमें तो जो है वो मालो दौलत नहीं है, कुछ ठाट बाट नहीं है। तो अब जो है ना उसके लिए फिर एक निशानी बताई गई कि भाई ठीक है, तुम्हें मानना पड़ेगा। वो निशानी क्या है? क़ाला, और कहा, लहू उनसे, नबीयुन उनके नबी ने, इन्ना बेशक आयता निशानी मुल्की ही उसकी बादशाहत की, यअतियकुम ताबूत, ये कि आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूत, संदूक, फीही इसमें सकीनतुन, तस्कीन होगी, सुकून होगा, राहत होगी, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अच्छा, अब निशानी बताई गई। समूईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक जो है वो उसकी बादशाहत की निशानी यही है कि जो ताबूत सकीना, यानी ऐसा ताबूत, ऐसा संदूक जिसमें सकीनत है तुम्हारे लिए, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वो तुम तक पहुंच जाएगा। अब ताबूत सकीना था क्या, वो भी सुन लें। कि ये बेसिकली जो है ना, इस संदूक को बनी इसराइल अहद का संदूक कहते थे। यानी अहदनामा, यानी इसमें जो है वो तौरात की जो तख्तियां थी इस संदूक में वो पड़ी हुई थी, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात रखे हुए थे। जो जो कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने तख्तियां दी थी ना मूसा अलैहिस्सलाम को, वो तख्तियां भी इस जो है ना वो संदूक में पड़ी हुई थी। और तौरात का असल नुस्खा जो है वो उसमें मौजूद था, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखवाया था। और कहते हैं कि एक बोतल में मन भी पड़ा हुआ था, वो मन सलवा उतरता था ना, एक बोतल में मन भी पड़ा हुआ था। और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी भी उसमें थी जो सांप बन जाती थी। और ये जो है ना, ये ताबूत बनी इसराइल के लिए उसी तरह ही सकीनत का बाइस बनता था। जिस तरह जो है वो अगर आज हम खाना काबा को देखते हैं ना जाके, तो हमारे दिल में सकीनत नाजिल होती है। तो इसी तरह जो है वो बनी इसराइल के दिल पर सकीनत नाजिल होती थी इस ताबूत को देखने की वजह से। अच्छा, अब हुआ क्या, जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है ना यशु यशु थे यूशु थे यूशा यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे। तो उनके कहीं दौर में मुसलमान बनी इसराइल को शिकस्त हुई। और जो है वो कुछ लोग जो है ये ताबूत सकीना उठा के अपने साथ ले गए। तो ये बनी इसराइल से ताबूत सकीना जो है वो छीन लिया गया। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस तालूत के बादशाह बनने की निशानी ये है कि ताबूत सकीना तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और कैसे वापस आएगा? बकीया तुम, और बाकी मानदा, मिम्मा उससे जो तारा का छोड़ा है, आल मूसा ने, व आलू हारूना, और आले हारून ने, तहमिलुहुल मलाइका, उठाए होंगे उससे फरिश्ते। यानी वही जो बात मैंने आपको बताई कि उसमें जो है वो आले मूसा और आले हारून का तरका बाकियात उसमें है और उसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। असल में हुआ क्या कि इसको कुछ यूं समझ लें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये बताया कि अगर तालूत के दौरे हुकूमत में वो छिना हुआ संदूक तुम्हें वापस मिल जाए, तो समझ लेना तालूत फिल वाकया अल्लाह ताला ने ही मुकर्रर किया है। चनाचे ये हुआ कि जिन लोगों ने ये ताबूत छीना था ना, वहां उनके शहर में वबा फूट पड़ी। उन्होंने समझा कि ये इस संदूक की जो है वो नहूसत है। तो उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी पर रख के ना इसको हाँक दिया अपने शहर से। चनाचे फरिश्ते जो है वो इस बैलगाड़ी को हाँक कर जो है बनी इसराइल तक ले आए
اور اس بیل گاڑی کو طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا. اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ حجت تمام ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم سب مومن ہو ایمان لانے والے ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے. جب نبی نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا، تو اب یہ واپس آ گیا تو تمہیں جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو پیچھے جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے اور ہماری طرف بھی اشارہ ہے. ان فی ذالک لآیات لکم، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی ہم لوگوں کے لیے نشانی ہے. کہ جیسے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ مر جاؤ، وہ مر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. یعنی یہ پرانی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت، ان کی سچائی ثابت ہو سکے. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. تو یہاں تک ہمارا سبق تھا، آج بس ختم ہو گیا. آج ہی ہمارا تھوڑا ہی سبق جلدی ختم ہو گیا. آپ میں سے کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.